जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सब ऑनलाइन हो जाएं। वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर की स्लाइड्स में अपलोड नहीं हो रही, तो उसमें एक दो स्लाइड्स रह गई हैं जिसमें एथिकल डिलेमा अगर आ जाता है तो आपने उसको किस तरह से जो है इनकाउंटर करना है। तो उसमें सारे स्टेप्स हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग ने एथिकल डिलेमा पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आपको वो इतना मुश्किल नहीं होगी। जी स्टूडेंट्स, ठीक है जी, ओके। चलें जी, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लर्निंग, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप ये समझ लें कि जब भी पीरियड्स की बात होगी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात लाजमी होगी, ठीक है। तो इसमें मेजर माइलस्टोन जो हैं और बच्चे जो है किस तरह से ग्रोथ होती है बच्चों की न्यू बर्न से लेकर ग्रोइंग एज तक, उसमें क्या क्या चीज़ें डेवलप होंगी, किस तरह से इफेक्ट आएगा, किस तरह से उसके रिफ्लेक्सेस आएंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चे परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में जो है डिस्कस करने वाले हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है वो ज़्यादातर जो है परवेज अकबर की बुक में जो है बेस्ट है, आप उस वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, आवाज़ आ रही है सबको? ओके,
So our objective is assessing growth and development in children of different age groups. سب سے پہلے ہم نے assessment کرنی ہے جس میں ہم assess کریں گے کہ ڈفرینٹ ایج گروپ میں نیو بورن ہے، ٹوٹلر ہے، اسکول گوئنگ گروپ ہیں، جو ایج گروپ کے بچے ہیں ان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے وہ اسیس کریں گے. دین گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پیٹرن ہم ڈسکس کریں گے کہ کس پیٹرن سے جو ہے گروتھ ہوگی، کس پیٹرن سے ڈیولپمنٹ ہوگی. پھر ہے جی فیکٹرز افیکٹنگ فزیکل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ آف چلڈرن، کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ اس کی فزیکل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کر سکتے ہیں. دین ڈسکس کریں گے گروتھ میئرمنٹ اینڈ مانیٹرنگ میتھڈس، کون کون سے میتھڈز ہیں جس کے تھرو جو ہے ہم گروتھ جو ہے بچوں کی میئر کر سکتے ہیں، اور کون کون سے میتھڈز ہیں وہ دیکھیں گے. اس کے بعد ہے جی اسیسنگ دا مائل اسٹونز آف نارمل چائلڈ کے کون کون سے مائل اسٹونز ہیں. اگر یہ مائل اسٹون مسنگ ہوں گے تو پھر ہم اس کو اب نارملٹی میں کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے جی. نبیلہ میں نے بتایا ہے کہ پرویز کی جو بک ہے وہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اس کا چیپٹر ہے وہ بیسٹ ہے وہاں سے، تو آپ جو ہے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے پرویز کی بک کو ریفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے نرسنگ کے ریسپیکٹس فار ڈیلنگ ود ڈیویشنز ان گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے جی. اب گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک تو پراپر جو نارملی ہوگی وہ تو ہم اسٹڈی کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ جن بچوں میں گروتھ یا ڈیولپمنٹ پراپر نہیں ہوتی، ان میں کوئی اب نارملٹی آتی ہے، تو اس سے ریلیٹڈ آپ ایز اے نرس جو ہے اس کو کس طرح کی کیئر پرووائڈ کریں گے، وہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے. موسٹ امپورٹنٹ ہے جی آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے آنا چاہیے یہ والا یونٹ. دین ہے جی وائی اسٹڈی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے جی. ہم گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کو کیوں اسٹڈی کر رہے ہیں، ہمارا پڑھنا کیوں ضروری ہے. اس کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں، کچھ پرپسز ہیں. فار ایگزامپل ٹو نو وٹ ٹو ایکسپیکٹ اے چائلڈ ایٹ اینی ایج. ٹھیک ہے جی. جب آپ کو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا نالج ہوگا، جب آپ اسٹڈی کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس اگر وارڈ میں 3 سال کا بچہ آتا ہے یا 5 سال کا آتا ہے تو اس میں کون کون سی ایکٹیویٹیز وہ پرفارم کرے گا جس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ نارمل ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب ہم جب بھی کسی ڈیزیز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، کسی ڈیزیز کو جب ہم ریویو کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پہلے نارملٹی کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح جب آپ انیٹمی فزیولوجی پڑھ لیتے ہیں، نارملٹی پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کو پیتھو فزیولوجی جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہو جاتا ہے. اسی لیے جو ہے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسٹڈی کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ نو سرٹن بیہیویئرس دیٹ آر لائکلی مرج ایٹ میچور ایج، اور کچھ بیہیویئرس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، کچھ بیہیویئر ڈسکس کریں گے جو کہ میچور ایج میں ہو سکتے ہیں. اسیس دا سیکوینسز اینڈ دا نارمز آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف چائلڈ، کس سیکوینس سے جو ہے وہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اکر ہوگی اور اس کے کیا کیا نارمز ہوں گے وہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے. دین نو ہاؤ ٹو انفلوئنس گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ فیوریبلی. گروتھ اور ڈیولپمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح انفلوئنس کرتی ہے اس کو جاننے کے لیے ہمارا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. چلیے جی. سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے وٹ از گروتھ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تو گروتھ میں دا ٹرم گروتھ ڈینوٹس آر نیٹ انکریز ان دا سائز اور میس آف دا ٹیشو. ٹھیک ہے جی. مین جو ہے وہ سائز میں انکریز ہونا یا میس آف دا ٹیشو جو ہے وہ بننا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گروتھ ہے. ٹھیک ہے جی. جب بھی سیل سائز انکریز ہوگا یا ٹیشو سائز جو ہے وہ انکریز ہوگا یا میسی ہوں گے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گروتھ ہے. ٹھیک ہے جی. It is largely attributed to multiplication of cells and increase in the intracellular substances. اس میں سیلس کی ملٹیپلیکیشن ہوگی، جیسے جیسے ملٹیپلیکیشن ہوگی اتنی زیادہ ہی گروتھ ہوگی، اور جو انٹرسیلولر سبسٹانسز ہیں اس کا جو ہے انکریز ہوگا. ٹھیک ہے جی. نیٹ انکریز ان دا سائز اور میس آف ٹیشو از کالڈ گروتھ. ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ اسپیسیفائی میچوریشن آف دا فنکشن. ٹھیک ہے جی. اس میں جسٹ جو فنکشن اس نے پرفارم کرنے ہیں بیبی نے، اس کی جیسے بائی ایج جو ہے جیسے جیسے وہ گرو کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی فنکشنس کی میچورٹی آ جائے گی. ٹھیک ہے. نارملی نیو بورن کیا ہوتے ہیں، ان کو پراپرلی کوئی فنکشن کرنا نہیں آتا. جو چائلڈ ٹوڈلر ہوں گے یا پری اسکولر ہوں گے ان میں بھی بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ان کو اچھے طریقے سے نہیں کرنا آتی. ہمارے گھروں میں اگر آپ بچے ہوتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں ہم کیوں کہتے ہیں بچوں کو کہ آپ نے نام کام نہ کریں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ان کے جو فنکشنز ہیں وہ امیچور ہوتے ہیں.
وہ پراپرلی کوئی کام نہیں کر سکتے. تو جیسے جیسے گروئنگ ایج میں جاتے ہیں تو ان کے جو ہے فنکشنز میں میچورٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو ہم کہیں گے ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے جی. It is related to the maturation and myelination of the nervous system and indicates sequestration of a variety of skills for optimal functioning of the individual. ٹھیک ہے جی. اب اس میں نروس سسٹم جو ہے وہ انوالو ہو جائے گا, اس کی میچوریشن آئے گی, اس کی مائلینیشن ہوگی, وہ پراپرلی جو ہے وہ نروز جو ہے وہ امپلسز وغیرہ وہ کنڈکٹ کریں گے اور اس کے رسپانس میں ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں بچے پرفارم کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اسکل جو ہیں وہ جو ہمیں ڈیلی بیسس پہ ڈیلی فنکشننگ کے لیے ریکوائر ہوتی ہیں, اس میں بھی بچے جو ہیں وہ گریپ حاصل کر لیتے ہیں. اکارڈنگ ٹو جے ای اینڈرسن, ٹھیک ہے جی, 1950 نے اس نے ایک اور ڈیفینیشن دی تھی ڈیولپمنٹ کی. تو اس نے کیا کہا تھا, ڈیولپمنٹ از کنسرنڈ ود گروتھ ایز ویل ایز دوز چینجز ان بیہیویئر وچ ریزلٹس فرام انوائرمنٹل سچویشن. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ گروتھ سے بھی کنسرن کرے گی. جیسے کسی بچے کی اگر پراپر گروتھ ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہوگی. اس کے علاوہ گروتھ تو فوکس کرے ہی کرے گی, ساتھ میں اس میں بیہیویئرز انوالو ہو جائیں گے جو کہ وہ ڈفرینٹ انوائرمنٹل سچویشن سے جو ہے لرن کرے گا. تو پھر اس سے جو سیکھے گا پھر اسی طرح بچے جو ہے وہ بیہیویئر شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل اگر کچھ بچے جو ہیں وہ کاپی کرتے ہیں آپ کی چیزوں کو, جیسے آپ ان کے سامنے پرفارم کریں گے ویسے ہی وہ آپ کی چیزوں کو کاپی کرتے ہیں. تو یہ ہمارا انوائرمنٹل سچویشن وغیرہ آ جاتی ہیں اور ہمارے کچھ بیہیویئرز آ جاتے ہیں جو جس سے ان کی لرننگ ہوتی ہے. کچھ ڈفرینسز ہیں بٹوین گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے جی. دا ٹرم گروتھ از یوزڈ ان پیورلی فزیکل سینس. اٹ جنرلی ریفرز ٹو انکریز ان سائز اینڈ لینتھ. یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں, یہ آپ لوگوں کو آنے چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو گروتھ کا ہم نے ڈسکس کیا کہ سائز میں انکریز ہوگا اور لینتھ کو یا جو ہے اس کو شو کر سکتا ہے, یا ویٹ کو جو ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے اس سے. لیکن ڈیولپمنٹ جو ہے امپلائز اوور آل چینج ان شیپ, فارم اور اسٹرکچر ریزلٹنگ ان امپروو ورکنگ اور فنکشن. وہ اوور آل جو چینجز ہوتے ہیں اس پہ فوکس کرتا ہے. اور ڈیولپمنٹ جو ہے نروس سسٹم جو اس میں انوالو ہوگا, اور ہمارے جو فنکشن ہیں ہمارے بچوں کی جو فنکشننگ ہے وہ ڈے بائی ڈے جیسے وہ گروئنگ ایج میں جاتے ہیں ان کے فنکشن جو ہے وہ امپروو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو گروتھ ہے, چینجز ان دا کوانٹیٹیو اسپیکٹس کم انٹو دا ڈومین آف گروتھ. ٹھیک ہے جی. کوانٹیٹیو مین ہوتا ہے ایسی چیز جو کہ کاؤنٹیبل ہو, جو کہ کاؤنٹ کی جا سکتی ہو. فار ایگزامپل گروتھ میں اس کی لینتھ اور ویٹ میں چینج آئے گا تو ویٹ جو ہے وہ بھی میئریبل ہے اور لینتھ جو ہے وہ بھی اس کی میئریبل ہے, وہ کوانٹیٹیو میں آ رہی. لیکن اگر آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں تو وہ ہے جی چینجز ان دا کوالٹی اور کریکٹر ریدر دین دا کوانٹیٹیو اسپیکٹس کم ان دس ڈومین. اس میں کوالٹی آ جائے گی, کوئی چیز اچھی ہے یا بری ہے. بچہ جو ہے وہ کوئی کام کر رہا ہے تو ہم جب اس کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل بچے جو ہیں وہ اپنے جو ہے ٹیتھ برش کر رہے ہیں, تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اچھے طریقے سے برش کر رہا ہے, یہ اچھے طریقے سے نہیں کر رہا. اس کو ہم میئر نہیں کر سکتے, جسٹ ہم اس کی کوالٹی کو جج کر سکتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ ہے وہ زیادہ تر کوالٹی میں آتی ہے. ٹھیک ہے جی. دین گروتھ ہے اور ڈیولپمنٹ میں ایک اور ڈفرینسز ہیں. گروتھ میں اگر ہم دیکھیں تو اٹس اے پارٹ آف ڈیولپمنٹ پروسیس. ڈیولپمنٹ ان اٹس کوانٹیٹیو اسپیکٹ از ٹرمڈ ایز گروتھ. گروتھ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اگر گروتھ جو ہے پراپر طریقے سے ہو رہی ہے تو ڈیولپمنٹ بھی جلدی سے ہوگی اور کوئکلی ہوگی, اور میچوریشن جو ہے فنکشن کی وہ جلدی آئے گی. رمشا کوالٹیٹیو کا مطلب ہے کہ جسٹ کوالٹی کو جو ہے ڈیفائن کرنا. اس کی کوالٹی اچھی ہے بری ہے اس کو ہم میئر نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے کام کر رہا ہے یا برے طریقے سے کر رہا ہے یا ایوریج ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کوالٹی میں آتا ہے. کوانٹیٹیو جو ہے وہ چیزیں میئریبل ہوتی ہیں. ایسی چیزیں جو ہم میئر کر سکتے ہیں وہ گروتھ میں آئیں گی, اور ایسی چیزیں جو جس میں ہم جس اس کی کوالٹی کو شو کر سکتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ گروتھ ڈزنٹ کنٹینیو تھرو آؤٹ لائف, اٹ اسٹاپس وین میچورٹی ہیز بین اٹینڈ. اب گروتھ جو ہے وہ ساری عمر کنٹینیو نہیں رہے گی. کچھ سیلز جو ہیں کچھ ٹائم کے لیے ہمارے گرو کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی گروتھ اسٹاپ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل ہائٹ جو ہے کچھ بچوں کی ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ پہ آ کے اسٹاپ ہو جائے گی اور اس کے بعد ہائٹ انکریز نہیں ہوتی. اس طرح ہمارے کچھ اور سیلز ہیں باڈی میں, برین سیلز ہیں, ریٹینا سیلز ہیں, نیفرونز ہیں, وہ بھی ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے بلڈ ہوں گے اور اس کے بعد ان کی گروتھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی.
اسی طرح ڈیولپمنٹ از اے وائڈر اینڈ کمپریہنسو ٹرم اینڈ ریفرز ٹو اوور آل چینجز ان دا انڈیویژل اٹ کنٹینیوز تھرو آؤٹ لائف اینڈ از پروگریسو. ٹھیک ہے جی، ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کمپریہنسو ہے اور وائڈر ہے، اور اس میں اوور آل جو انڈیویژل میں جو ایک انسان میں جو چینجز آتے ہیں یہ اس کو ڈسکس کرتی ہے. اور ڈیولپمنٹ جو ہے کیونکہ اس میں ہماری میچوریشن آف فنکشن آتی ہے تو اس لیے یہ ساری عمر کنٹینیو رہے گی. ٹھیک ہے جی، یہ تھرو آؤٹ دا لائف کنٹینیو رہے گی اور پروگریسو ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اولڈ ایج پیپل جو ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے کوئی کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے لائف ایکسپیرینسز سے لرننگ کی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے لرن کی ہوتی ہیں، ان میں میچورٹی آ چکی ہوتی ہے اور وہ پھر سینسیبل طریقے سے کسی چیز کا سولوشن بھی بتا سکتے ہیں، یا کوئی کام جو ہے جو کہ اڈلٹ ایج والا بندہ یا جو ینگ چائلڈ ہے نہیں کر سکتا، وہ آپ کو اس کو بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے. دین ہے جی پرنسپل آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے جی، ڈیولپمنٹ از اے کنٹینیوس پروسیس فرام کنسیپشن ٹو میچورٹی. ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے پرنسپل ہے، مین بات یہی ہے کہ گروتھ جو ہے وہ کنٹینیو ہول لائف کنٹینیو نہیں رہے گی، کسی ایک پوائنٹ پہ آ کے اسٹاپ ہو جائے گی، لیکن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا لائف اسپین جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی. جب تک انسان زندہ ہے ڈیولپمنٹ اس کی ہوتی رہے گی. اچھا جی، اب ہم گروتھ کی کچھ ٹائپس ہیں اگر ہم وہ ڈسکس کریں تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے فزیکل گروتھ اور فزیولوجیکل گروتھ. جو فزیکل گروتھ ہے اس میں ہم دیکھیں گے ہائٹ، یعنی کہ ہائٹ انکریز ہو رہی ہے چلڈرنس کی، ویٹ انکریز ہوگا، ہیڈ اور چیسٹ سرکمفرنس جو ہے اس میں چینجز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فزیولوجیکل گروتھ ہے اس میں وائٹل سائنز آ جاتے ہیں، اس میں ہم وائٹل سائن مانیٹر کریں گے. جب ہم اسیسمنٹ کریں گے گروتھ کی تو انہی دو مین فنکشنز جو ہیں جو ٹائپس ہیں ان پہ فوکس کرتے ہیں، اس میں یہی پیرامیٹر جو ہیں ہم اسیس کریں گے. تو اب ہم ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ جو فزیولوجیکل گروتھ کس طرح سے ہوگی اور فزیکل گروتھ جو ہے اس میں جو پیرامیٹر لکھے گئے ہیں مینشن ہیں وہ کس طرح سے اس میں چینجز آئیں گے. سب سے پہلے ہے جی ویٹ. باڈی ویٹ از پروبیبلی دا بیسٹ انڈیکس آف نیوٹریشن اینڈ گروتھ. ٹھیک ہے جی، باڈی ویٹ جو بتا دیا گیا ہے کہ جو نیوٹریشن ہے کسی بچے کی، اگر آپ نیوٹریشن کا اندازہ لگانا چاہ رہے ہیں یا اس کی گروتھ کا لگانا چاہ رہے ہیں تو باڈی ویٹ جو ہے وہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے جی. چینجز ان ویٹ اکر بیفور چینجز ان ادر اسپیکٹس آف گروتھ. سب سے پہلے ویٹ میں چینجز آئیں گے اگر کسی بچے کی گروتھ اچھی نہیں ہے، اس کا ویٹ جو ہے وہ ڈراپ کرے گا، اس کا ویٹ جو ہے وہ لاس کرے گا اور وہ انڈر نیوٹریشن ہوگا بچہ. ٹھیک ہے جی. اور بعد میں اس کے دوسرے باڈی سسٹم جو ہے وہ افیکٹس ہوں گے. سب سے پہلے ویٹ میں چینجز آئیں گے. ایٹ برتھ اٹ شوڈ بی 3.5 کے جی. ٹھیک ہے جی، نارمل برتھ ویٹ جو ہے نیو بورن کا 3.5 کے جی ہونا چاہیے اور سم ٹائم 2.5 to 3.5 بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. انیشنلی 10% لاس آف باڈی ویٹ ہوتا ہے، کیونکہ 1 ویک کے اندر اندر جو ہے وہ 10% جو ہے بیبی کا ویٹ لاس ہو جاتا ہے آفٹر برتھ. اور برتھ ویٹ جو ہے وہ 5 to 6 منتھ کی ایج میں ڈبل ہوگا اور اس کے بعد 1 ایئر کی ایج میں ٹرپل ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ نارمل 3.5 کے جی برتھ ویٹ ہے، 10% لاس ہوگا فرسٹ ویک کے اندر اندر، اور 5 to 6 منتھ کی ایج میں جو برتھ ویٹ ہوگا وہ ڈبل ہو جائے گا اور 1 ایئر کی ایج میں وہ ٹرپل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اٹ از افیکٹڈ ان ایکوٹ النس. ایکوٹ النس وغیرہ جیسے ڈائریا ہو گیا، موشن وغیرہ بچے کو آگے گیسٹرو ہو گیا تو اس میں جو ہے نا بہت جلدی سے ویٹ جو ہے وہ افیکٹڈ ہوگا. اگر اس کا فیڈنگ ریفلیکسز پراپر نہیں ہے، وہ پراپر فوڈ انٹیک نہیں لے، فیڈنگ نہیں کر رہا تو وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں. یہ ایک ویٹ اسکیل ہے، آپ اس کو اس ٹیبل فارم میں جو ہے نا آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. اسی میں ہم رول آف 9 جو ہے وہ زیادہ تر اپلائی کرتے ہیں. اگر پاؤنڈ میں ہے بیبی کا ویٹ تو رول آف 7 جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر ویٹ ان کے جی ہے تو پھر آپ نارملی اس میں جو مینشن ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں برتھ پہ جو ہے وہ 3.5 کے جی ویٹ ہے لیکن پاؤنڈ میں وہ 7 ہے. پاؤنڈ میں 3.5 کو جب آپ نے پاؤنڈ میں کرنا ہے 1 کے جی از اکول ٹو 2.2 پاؤنڈس. ٹھیک ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. کسی بھی پیشنٹ کا، کسی بھی بچے کا اگر آپ نے پاؤنڈس میں کنورٹ کرنی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں 1 کے جی از اکول ٹو 2.2 پاؤنڈس. ٹھیک ہے جی. تو جتنا ویٹ اس کا کے جی میں آئے گا اس کو 2.2 سے کریں گے تو آپ کے پاس پاؤنڈس کے ریشو میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس میں کے جی میں دیکھیں
تو برتھ پہ 3.5 تھا تو 6 منتھ کے بعد 7.5 ہو گیا، یعنی کہ ڈبل ہو گیا، اور 1 ایئر میں اس کا بھی جو ہے وہ برتھ ویٹ جو ہے وہ ٹریپل ہو گیا، یعنی کہ 10 kg ہو گیا، ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے ریشو آتی ہے. رول آف 7 اگر آپ پوائنٹس میں اپلائی کریں تو رول آف 7 ہے پہلے، پھر 14 ہے، پھر 21 28، اس طرح سے آپ اس کو میمورائز کر سکتے ہیں، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. دین ہے جی ہائٹ. دا ایوریج چائلڈ لینتھ ایٹ برتھ از اپروکسیمیٹلی 50 سینٹی میٹر. ٹھیک ہے جی. نارمل جو بچوں کی جو جب بچے نیو بورن بیبی ہوتے ہیں تو ان کو ہم ہائٹ کنسیڈر نہیں کرتے، ان کی ہم لینتھ کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہائٹ اور لینتھ سیم چیزیں ہیں، لیکن بس جو ہم نیو بورن میں لیتے ہیں اس کو ہم لینتھ کہتے ہیں، اور وہ نارملی جو ہے وہ 50 سینٹی میٹر ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور انکریز کرے گی بائی 25 سینٹی میٹر ان فرسٹ ایئر آف لائف. ٹھیک ہے جی. جب پہلا سال ہوگا، 1 سال کا بچہ ہو جائے گا تو 50 میں 25 مزید ایڈ ہو جائے گا، تو اس کی ہائٹ جو ہے پراپر وہ 75 ہو جائے گی. پھر آفٹر ایج 3 جو ہے وہ بچے کی ہائٹ 90 سینٹی میٹر ہوگی، اور 4 ایئرس تک اس کی جو نارمل ہائٹ ہے وہ 100 سینٹی میٹر ہونی چاہیے. لیکن پبرٹی تک، انٹل پبرٹی، جب تک پبرٹی نہیں آ جاتی، یہ جو ہے 5 سینٹی میٹر پر ایئر کے حساب سے انکریز ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے جی. پبرٹی کے بعد جو ہے بہت کم جو ہے ہائٹ لوگوں کی انکریز ہوتی ہے. جن لوگوں کی ہائٹ انکریز ہونی ہوتی ہے، جن بچوں کی، وہ زیادہ تر پبرٹی اور پبرٹی سے پہلے جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہائٹ جو ہے وہ زیادہ تر کرونک ڈس آرڈرز میں افیکٹ ہوگی. اگر کسی بچے کی ہائٹ کم ہے اس کے اکارڈنگ ٹو ایج پیریڈ، تو وہ کسی نہ کسی کرونک ڈس آرڈر میں انوالو ہوگا. ٹھیک ہے جی. کلیئر ہے یہاں تک سب کو؟ ہائٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پوبرٹی تک جو ہے نارملی انکریز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. 5 سینٹی میٹر پر ایئر جو ہے 4 سال کے بعد جو ہے پوبرٹی تک کا جو ٹائم پیریڈ ہوگا وہاں تک جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. زیادہ تر لوگوں کی ہائٹ پوبرٹی تک انکریز ہوتی ہے، اور بہت کم ہوتا ہے کہ پوبرٹی کی ایج کے بعد جو ہے وہ ہائٹ انکریز ہو. اگر ہوگی بھی تو 1-2 سینٹی میٹر اس طرح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہائٹ ایٹ ڈفرنٹ ایجز اگر آپ دیکھیں، یہ بھی ایک چارٹ ہے جس میں برتھ پہ 50، پھر 1 ایئر 75، پھر 2 ایئر 85، 95 اور 100. تو آپ لوگ اس کو میمورائز کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر کے آپ اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آپ پہلے تو ان کی ایج معلوم کریں کہ وہ اس کی ایج کتنی ہے، پھر اس کی ہائٹ میجر کریں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارے گھر کے جو بچے ہیں ان کی ایج کے اکارڈنگ اس کی ہائٹ نارمل ہے یا نہیں ہے، یا اس میں کوئی نارملٹی تو نہیں ہے، یا کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اوکے. ہیڈ سرکمفرنس ہے. ہیڈ سرکمفرنس جو ہے وہ ایکچولی برین گروتھ جو ہے اس کا اس کو جو ہے اسیسمنٹ دیتا ہے، ایسٹیمیشن دیتا ہے ہمیں کہ بچے کی جو برین گروتھ ہے وہ نارملی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. انکریزز ریپڈلی ڈیورنگ انفینسی. انفینسی میں ہیڈ سرکمفرنس زیادہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس میں برین گروتھ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. نارملی ہیڈ سرکمفرنس ہوتا ہے وہ چیسٹ سرکمفرنس سے زیادہ ہوتا ہے. اگر کسی بچے کا ہیڈ سرکمفرنس جو ہے وہ اسمال ہے تو وہ زیادہ تر جو ہے ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ اوور آل سائز اور اس کا باڈی ویٹ جو ہے اس سے کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نارملی جو ہے ہیڈ سرکمفرنس زیادہ ہی ہوگا، زیادہ ہوتا ہے، اور چیسٹ سرکمفرنس سے زیادہ ہوگا. یہ ایک ہیڈ سرکمفرنس کا جو ہے ٹیبل ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برتھ پہ 35 سینٹی میٹر جو ہے ہیڈ سرکمفرنس. ٹھیک ہے جی. یہ نارمل جی ہے. نارمل آپ کو سارا کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ برتھ پہ بچے کی لینتھ کتنی ہے، بچے کا ویٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. بچے کا ویٹ جو ہے وہ کس ایج میں ڈبل ہوگا، کس ایج میں جا کے ٹرپل ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے اس کا ہائٹ ہے، ہائٹ کیا ہوگی، لینتھ کیا ہوگی، اور کیسے جو ہے وہ انکریز ہوگی. پھر ہیڈ سرکمفرنس نارمل 35 سینٹی میٹر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ برتھ والی جو زیادہ تر چیزیں ہیں یہ آپ کو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یاد ہوں. ایم سی کیوز میں آ جاتی ہیں ایسی چیزیں.
اچھا جی، کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ افیکٹ کر سکتے ہیں گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کو، تو اس میں کچھ فیٹل فیکٹرز ہیں ہوں گے، کچھ میٹرنل فیکٹرز ہوں گے اور کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوں گے جو کہ اس میں آ سکتے ہیں۔ اگر ہم فیٹل پہ دیکھیں تو اس میں فیٹل کی گروتھ پہ جو ہے جینیٹک پوٹینشیل افیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ مدر کا جینیٹک میک اپ کیسا ہے، اس کے پیرنٹس کا جینیٹک میک اپ کیسا ہے، اگر تو وہ ویک ہے یا وہ اچھا ہے تو اسی حساب سے بچے کا جو ہے گروتھ فیٹل کی جو ہے ڈیورنگ پریگنینسی ہوگی۔ اس کے علاوہ سیکس جو ہے وہ افیکٹ کر سکتا ہے، میل بیبی ہے یا فیمیل بیبی ہے تو اس میں بھی بہت سارے فیکٹرز جو ہیں اس کی گروتھ پہ افیکٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ فیٹل ہارمونز ہوتے ہیں وہ افیکٹ کر سکتے ہیں، اگر ان ہارمونس کا انٹریکشن وغیرہ زیادہ ہو گیا تو وہ بھی اس کی گروتھ کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ فیٹل گروتھ فیکٹرز ہیں جو ٹھیک ہے جی، وہ بھی آئیں گے بہت سارے فیکٹرز، تو وہ بھی اس کی گروتھ کو افیکٹ کر سکتے ہیں اگر ان کی پراپر ڈیولپمنٹ جو فیکٹرز ہیں اگر پراپرلی ریلیز نہیں ہو رہے، پراپر ان کا میک اپ نہیں ہو رہا تو اس سے بھی فیٹل کی جو گروتھ ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پلیسنٹا فیکٹرز ہیں، اگر پلیسنٹا جو ہے فار ایگزامپل پلیسنٹا جو ہے آپ نے اگر ریپروڈکٹیو ہیلتھ پڑھی ہے یا کمیونٹی میں پڑھیں گے تو اس میں کچھ پلیسنٹل فیکٹرز ہیں جس میں ہم پلیسنٹا کا مین فنکشن ہے کہ اس نے بلڈ سپلائی کرنا ہے تو فیٹل کو، اس کے علاوہ اس نے جتنی بھی نیوٹریشنس اور جتنے بھی وائٹامنز وغیرہ جتنے بھی امیونائزیشن وغیرہ وہ سارا مٹرنل سے پلیسنٹا کے تھرو جو ہے بیبی تک جا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر پلیسنٹا جو ہے اس میں اس کی پراپر سپلائی نہیں ہو رہی تو وہ بھی اس کو افیکٹ کر سکتا ہے، یا پلیسنٹا کی کوئی ٹائپ ہے، پلیسنٹا ٹریویا ہے یا کوئی اور قسم کا برپشو پلیسنٹا ہے، تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں اور فیٹل کی گروتھ کو ڈیلے کر سکتے ہیں یا وہ جو ہے نا اس کی گروتھ کو کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹرنل فیکٹرز ہیں، میٹرنل فیکٹرز میں اگر میٹرنل مدر جو ہے وہ انیمک ہے یا ڈائبیٹک ہے یا ہائپرٹینسو ہے یا وہ اسموکنگ کرتی ہے، الکوہول ابیوز کرتی ہے، کچھ بھی کسی بھی قسم کا فیکٹر جو ہے وہ جو ہے انوالو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مٹرنل میں کچھ ڈرگز لیتی ہیں مدرس تو وہ بھی اس پہ افیکٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر اس کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے تو وہ بھی اس کی گروتھ کو افیکٹ کر سکتی ہیں۔ فائزر جن چلڈرنس کا جو ہے ہیڈ سائز انکریز ہوتا ہے تو ان میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ نارمل جو ہے وہ 35 سینٹی میٹر ہونا چاہیے ہیڈ سرکمفرنس، اگر اس سے بڑا ہو گیا یا 1-2 سینٹی میٹر کی تو نارملٹی میں آتا ہے، 1 to 2 سینٹی میٹر کا ریز ہے تو وہ نارملٹی میں آ جائے گا، لیکن اگر اس سے زیادہ انلارج ہو گیا ہے تو پھر ایک ہائیڈروسیفلس ہوتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ بچوں کا سر جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر چیک اپ وغیرہ کرانا ضروری ہے اور اس کے اسسمنٹ کراتے ہیں پھر، ٹھیک ہے جی۔ پھر سوشل فیکٹرز ہیں جو کہ فیٹل گروتھ کے فیکٹرز ہیں، جس میں سوشو اکنامک لیول ہے، اگر پراپر اس کا اکانومی لیول جو ہے اس کا پراپر نہیں ہے، پراپر وہ جو ہے فوڈ انٹیک نہیں کر سکتے اور پراپر اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں کر سکتی مدر تو وہ بھی افیکٹ کرے گی۔ پاورٹی ہے، ٹھیک ہے جی، نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ افیکٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کلائمیٹ ہے، سمر ہے، ونٹر ہے، وہ بھی اس میں افیکٹ کرے گی۔ ساتھ میں ایموشنل فیکٹرز، اگر کوئی مدر جو ہے بہت زیادہ اسٹریس میں رہتی ہے ہر ٹائم تو یا کرائم موڈ میں رہتی ہے، ڈپریشن میں رہتی ہے تو وہ جو ہے اسی طرح بچے کی گروتھ پہ اس کے افیکٹس آئیں گے۔ اسی طرح کچھ کلچرل فیکٹرز ہیں، جب کچھ کلچرز میں فیمیل جو ہیں اگر وہ دیکھا جائے کہ ان کا بیبی بورن جو نیو بورن ہونے والا ہے اگر وہ فیمیل ہے، ٹھیک ہے جی، لڑکی ہے تو وہ جو ہے پراپر اس کی کیئر نہیں کرتے مدر کی، یا اس کے اوپر جو ہے پریشر ہوتا ہے مدر کے اوپر، وہ کہتی ہے کہ میری لڑکی ہی کیوں ہو رہی ہے، مجھے تو میرے یہاں تو لڑکا ہونا چاہیے تھا، تو اس طرح کے بہت سارے کلچرل فیکٹرز بھی اس پہ افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیرنٹل ایجوکیشن، ٹھیک ہے جی، پری پریگنینسی، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے پری پیگنینسی جو ہے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، پھر اینٹی نیٹل وزٹس کے بارے میں اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، پھر اس کو پوسٹ نیٹل کس طرح سے ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں پیرنٹل ایجوکیشن میں آتی ہیں، تو اگر آپ کسی کے اچھے طریقے سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ وہ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے کیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے جی ڈیولپمنٹل ایج پیریڈس۔
جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے، لاسٹ سلائڈ ویو کر دیں. ٹھیک ہے، اوکے. میں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ کچھ ڈیولپمنٹل ایج پیریڈس ہوتے ہیں جس میں انفینسی آتی ہے اور ارلی چائلڈہڈ ہے. انفینسی میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ نیو نیٹ برتھ ٹو 1 منتھ کے جو ہے بچے اس میں آئیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ کو ٹرمینالوجی پتہ ہونے چاہیے. نیو نیٹ میں ہم برتھ ٹو 1 کہیں گے، 1 منتھ کہیں گے. انفینسی جو ہے وہ 1 منتھ سے 1 ایئر تک کے چائلڈ آئیں گے. پھر ارلی چائلڈہڈ میں ٹوڈلر جو ہے وہ 1 to 3 ایئرس اور پری اسکولر جو ہے وہ 3 to 6 ایئر کے چائلڈ آئیں گے. مڈل چائلڈہڈ ہم ڈسکس کر رہے تھے جس میں اسکول ایج بچے آ جاتے ہیں، جس میں 6 to 12 ایئرس کے جو چلڈرن ہیں وہ آئیں گے. لیٹ چائلڈہڈ ہے اس میں اڈلسنس آ سکتے ہیں اور وہ 13 ایئرس ٹو اپروکسیمیٹلی 18 ایئرس تک اڈلسنس جو ہے وہ اس ٹائم پیریڈ میں ہے. تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انفینسی میں کون کون سے بچے آئیں گے، ٹوڈلر میں، پری اسکولر میں، اسکول گوئنگ ایج میں کس طرح کے کس ایج پیریڈ کے بچے جو ہیں وہ آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اب ایرک ایرکسن نے سائیکو سوشل تھیوری پیش کی تھی جو کہ آپ نے F1 میں بڑے اچھے طریقے سے پڑھی ہوگی، یا ڈیولپمنٹل سائیکالوجی اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی ہے یہ. تو اس میں جو ہے جی کہ انفینسی میں جو ہے بچہ کیا لرن کرے گا، اور اگر نہیں لرن کر پاتا تو پھر اس کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ شو ہوگا. تو انفینسی میں ہے جی بیسک ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ. یا تو وہ ٹرسٹ ڈیولپ کر لے گا یا وہ مسٹرسٹ رہے گا، اور وہ جو ہے جلدی کسی پہ بھی ٹرسٹ ڈیولپ نہیں کرے گا. یہ میں گو تھرو کروں گی کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے ڈسکس کی ہوئی ہے. جی اسٹوڈنٹس، آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ کیا ایشو آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. اڈلسنس پہ ہم تھے آئیڈینٹی اور ورسز رول ڈیفیوژن جو ہے اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. یا تو وہ پراپر اپنی آئیڈینٹی بنا لیں گے یا جو ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اگر وہ اسٹیج میں فیل ہو جائے گا تو پھر اس کا رول جو ہے وہ ڈیفیوز ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایرک ایرکسن کی جو تھیوری ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور اس کو جو ہے آپ ریویو کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے پہلے بھی یہ ڈسکس کی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے. جی منیبہ طارق، کیا ایشو ہے بچے؟ آواز جو ویڈیو کا ایشو ہے بتائیں. آج آپ لوگوں کو زیادہ ایشوز ہو رہے ہیں، آپ نے انٹرنیٹ ذرا چیک کریں. اوکے. نیکسٹ ہے جی ارلی اڈلٹہڈ جس میں انٹیمیسی ورسز آئسولیشن. ٹھیک ہے جی. یا تو انٹیمیٹ ہو جائے گا، اپنے ریلیشنس پراپرلی کو ڈیفائن کر لیتے ہیں، یا اس ایج پیریڈ میں اگر کسی کے بریک اپ وغیرہ ہو جاتے ہیں یا کسی کا ڈائیورس ہو گئی ہے یا کچھ کسی قسم کے ایشوز ہو سکتے ہیں تو پھر وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آئسولیشن جاتے ہیں. اڈلٹہڈ میں جنریٹیو ورسز اسٹیگنیشن آ جاتی ہے، جنریٹس ہو جائیں گے اور یا پھر وہ اسٹیگنیشن میں چلے جاتے ہیں. اولڈ ایج میں انٹیگریٹی ورسز ڈس اپیئر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی.
تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ نے زیادہ تر اس میں جو ہے وہ چلڈرن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یاد رکھنی ہے. جو لاسٹ سلائیڈ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. ٹوڈلر انفینسی سے لے کے اڈلسنس کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ سے پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے کہ بچوں سے ریلیٹڈ جو ہے سائیکو سوشل جو تھیوری ہے اس کے کچھ کمپوننٹس بتائے گئے ہیں یا پھر آپ کو ایم سی کیوز جو ہے اس سے ریلیٹڈ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے. اب جین پیاجے اس نے بھی 4 اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ دیے ہیں جس میں 4 اسٹیجز ہیں. سب سے پہلے ہے جی سینسرو موٹری. ٹھیک ہے جی. جو کہ 0 to 2 ایئرس کے بچے اس میں آئیں گے فال کریں گے. پری آپریشنز ہے 2 to 7 ایئرس کے چلڈرن جو ہیں اس میں فال کریں گے. دین ہے جی کانکریٹ آپریشن جس میں 7 to 12 ایئرس کے جو ہے بچے فال کریں گے اس ایج پیریڈ میں. اور لاسٹ پہ ہے جی فارمل آپریشن 12 اینڈ اپ. آپ لوگوں نے جین پیاجے کی جو ہے وہ اسٹیجز ڈسکس کیے ہوئے ہیں. آئی ہوپ سو کیے ہونے چاہیے. اوکے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو جسٹ ریویو کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے پہلے اس کو پڑھا ہوا ہے تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں آنی چاہیے. بچوں سے ریلیٹڈ ہیں اس لیے میں نے اس میں تھوڑے سے سائڈز ایڈ کی ہیں تاکہ آپ کی ریویژن ہو جائے. اور اگر آپ کو پیریڈس میں کوئی کویشچن آتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی. سینسری موٹر اسٹیج ہے. دا چائلڈ بگنس ٹو انٹریکٹ ود دی انوائرمنٹ. اسٹیج میں جو ہے انوائرمنٹ سے اس کی اسٹینڈنگ جو ہے انٹریکشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. انڈرسٹینڈ کرے گا دا ورلڈ تھرو سینسز اینڈ موٹر ایکشن. ٹھیک ہے جی. سینسز کے تھرو اور موٹر ایکشن جو ہیں اس کے تھرو جو ہے نا وہ ورلڈ کو انڈرسٹینڈ کرے گا. دین یہاں پہ جو ہے آبجیکٹ پرماننس جو ہے وہ اس اسٹیج پہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ 9 منتھس میں کین امیڈیٹ کا مطلب ہے کہ وہ کاپی کر سکتا ہے. جب 9 منتھس کا ہو جائے گا بیبی تو وہ جب آپ جو بھی اس کے سامنے سگنل شو کریں گے جو بیہیویئر شو کریں گے وہ ٹرائی کرے گا کہ ان کو کاپی کرے. ٹھیک ہے جی. آبجیکٹ پرماننس جو ہے اس اسٹیج پہ ہوتی ہے. تو زیادہ تر کویشچن جو ہیں وہ ایم سی کیوز میں آتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ آبجیکٹ پرماننس جو ہے وہ کس اسٹیج میں ڈیولپ ہوگی یا جو ہے سینسری موٹر اسٹیج میں بچہ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے ورڈ کو انڈرسٹینڈ کرے گا. تو اس قسم کی کویشچن آ سکتی ہے. دین ہے جی پری آپریٹیو. ٹھیک ہے. پری آپریٹیو میں ہے جی تھنک اباؤٹ تھنگز ناٹ پریزنٹ. جو کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے جو کہ پریزنٹ نہیں ہوتی. فینٹیسی پلے آ جاتا ہے اور اسٹوری لائک آ جاتی ہے. آپ اس اسٹیج پیریڈ میں ایج پیریڈ میں جب آپ بچوں کو کچھ اسٹوریز بتاتے ہیں کچھ سناتے ہیں تو وہ انہیں پہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ وہ بھی آپ کو ایسی ایسی کہانیاں سنائے گا اس اسٹیج میں کہ جو کہ چیزیں پریزنٹ ہی نہیں ہیں. وہ ڈفرینٹ قسم کے ویوز اپنے پیش کرے گا. آپ کہتے ہیں کہ کیا بتا رہے ہو ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. وہ کہے گا نہیں مما ایسا ہے نہیں. اپنی سسٹر کو کہے گا اپنے بھائی کو جو ہے اپنے جو سراؤنڈنگ جو پرسنز ہیں ان کو وہ کہے گا. ٹھیک ہے جی. فینٹیسی میں رہتے ہیں زیادہ تر. تھنکنگ ایگو سینٹرک ڈومینیٹڈ بائی پرسیپشن. ٹھیک ہے جی. ایگو سینٹرک ہو جاتے ہیں. ان میں آ جاتی ہے. وہ ان کو وہ ضد کرتے ہیں اس ٹائم پیریڈ پہ زیادہ. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے تو چاہیے. اور اس کی پرسیپشن میں ایسا چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کی ان کی پرسیپشن میں ہوتی ہے تو پھر ان کے فوکس کرتے ہیں. کنکریٹ آپریشن ہے دی دا چائلڈ لرن رولس سچ ایز کنزرویشن. اس ایج پیریڈ میں آ کے وہ رولس وغیرہ لرن کرتے ہیں. اور 7 to 11 اور 12 ایئرس کی جو ایج ہے وہ اس ٹائم پیریڈ میں فال کرے گی. ساتھ میں کین مینوپولیٹ آئیڈیاز کو ہے وہ مینوپولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. انڈرسٹینڈ ریورسیبلٹی. چیزیں جو ہیں وہ ریورس ہو سکتی ہیں اس کو انڈرسٹینڈ وہ کرے گا. کین ڈو کنزرویشن اینڈ کلاسیفیکیشن. چیزوں کو ہے وہ کنزرو کرنا اور اس کو کلاسیفیکیشن کرنا جو ہے آرگنائز کرنا اور ان کی ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن کرنا وہ اس میں سیکھ لیتا ہے. دین ہے جی فارمل آپریشن. اس میں ایج 12 سے لے کے اڈلٹہوڈ کا جو ہے ٹائم پیریڈ اس میں آ سکتا ہے. کین ڈو ابسٹریکٹ اینڈ ہائپوتھیٹیکل ریزننگ. اس میں ابسٹریکٹ بھی آ سکتے ہیں جس میں کہتے ہیں مرکزی پلاؤ بنانا. کسی بھی چیز کی ہائپوتھیٹیکل ریزننگ ہو سکتی ہے. کین ریزن کنٹریری ٹو ایکسپیرئنس. جو ایکسپیرینس کرتا ہے اس کو ریزن آؤٹ کر سکتا ہے. اس کا لاجیکل ریزن جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہے.
may be found only in people's area of expertise. زیادہ تر انہیں ایریاز میں پائے جاتے ہیں جو کہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان چیزوں میں، اور جو ہے وہ سچویشنز کے بارے میں اور فیوچر کے بارے میں کنکریٹ ہوتی ہیں اور ان کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ فیوچر پلاننگ جو ہے وہ اس میں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ بچے کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے اب فردر یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، میں نے یہ اسٹڈی کرنا ہے، میں نے یہ بننا ہے، میں بڑا ہو کے یہ کروں گا، وہ کروں گا، ساری چیزیں جو ہیں اس فارمل آپریشن میں فالو کریں گی۔ کلیئر ہے یہاں تک سب کو؟ چلیں ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے ڈیولپمنٹل مائل اسٹون ہے تو وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کر لیں گے۔ یہاں تک جو ہے آپ کی جو ہے پراپر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور یہ ٹف ہے، آپ کو جو ہے اگر آپ ساتھ ساتھ نہیں یاد کریں گے تو یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں فرسٹ ڈے سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بکس ریڈنگ کریں، اور ساتھ میں اس کو ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا بیٹس کو آپ پڑھیں اور اس کو لرن کریں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو یہاں تک کوئی ایشو ہے، کوئی کوئری ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جی میں آپ لوگوں کی پھر اٹینڈنس جو ہے وہ مارک کرتی ہوں۔
اوکے اسٹوڈینٹس اپنا خیال رکھیے گا، اٹینڈنس ہو گئی ہے تو انشاءاللہ ہم جو ہے کنٹینیو کریں گے اسی لیکچر کو، اور میں آپ کو جو ہے PPTs جو ہے نا آج آپ کو شیئر کر دوں. اوکے اوکے، اللہ حافظ.